السلام علیکم جی، کنٹروورسی ٹوڈے کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مین سٹریم کے اوپر ایجوکیشن میں بات نہیں ہوتی. اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ایجوکیشن میں بھی اس حوالے سے کو بھی شامل کیا جائے میڈیا میں. تو چلیں مین سٹریم پہ آنر نہیں جاتا تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. نیا HEC کا ایکٹ بن رہا ہے جی اس وقت جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا. اس میں کیا کیا ترامیم ہوں گی اور وہ کس طرح سے جو لیول ہے اس کو متاثر کرے گا، اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ شریک ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب اور میرے محترم انتہائی عزیز جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. دونوں صاحب کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب، یہ جو نیا قانون بن رہا ہے، پہلے تو یہ بتائیں یہ بنا کون رہا ہے، اور نمبر 2 اس میں موجد کون ہے؟ موجد کون ہے اس کا، اور اس میں کیا کیا اہم تبدیلیاں آپ سب دیکھ رہے ہیں جی فورسی کار رہے ہیں؟ دیکھیے رضوان رضی، میں ہمیشہ اس بات کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ تعلیم ہماری سانس ہے، سانس چلتی رہنی چاہیے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں پرائیویٹ یونیورسٹیز کو، جن کا میں سب سے بڑا ناقد ہوں. اس پہ ڈیٹیل سے بات تو بٹھی کریں گے، ان کے پاس کوئی ڈیٹا انہوں نے مجھے بتایا. میں صرف مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے آن لائن کلاسز سرکاری یونیورسٹیوں سے اچھی کی. ہاں قائد اعظم یونیورسٹی 2-4 اور یونیورسٹیز نے بھی 100% کلاسز کی ہیں. اب آپ کی بات دیکھیں، 18ویں ترمیم کے بعد HEC جو ہے وہ صوبوں کو بھی بنانے کی اجازت مل گئی. یعنی پروونشل HEC بنائی پنجاب نے بھی اور سندھ نے بھی. صوبوں میں یہ HED نہیں ہے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. میں وہ بھی آپ کو ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہوں. سندھ نے بنائی اور پنجاب نے بنائی. KPK نے کہا، کیونکہ KPK کا جو ایجوکیشنل گرو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان، انہوں نے کہا ہمیں مرکزی HEC کافی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان سپریم کورٹ میں ہیں، وہ کہتے ہیں صوبائی HEC ہونی نہیں چاہیے. اچھا، اس کے بعد بلوچستان نے کہا کہ ہم بنا ہی نہیں سکتے. اب بات کو آگے لے جاتے ہیں. پنجاب یہ کہتا ہے کہ ہم نے نیا ایکٹ بنانا ہے ریگارڈنگ یونیورسٹیز. اس میں آج کل چونکہ یونیورسٹیز زیادہ ہوگی نا رضی، جب میں اور آپ پڑھتے تھے 5-10 یونیورسٹیز تھی، اور بیوروکریٹ کی جو وہ لالچی نظریں ہیں وہ یونیورسٹیز پہ نہیں پڑتی تھی. اب بیوروکریٹس یہ کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کا وائس چانسلر ہے اس کے پاس وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ اختیارات ہیں، لہٰذا اختیارات کم کر دیں. اچھا، یہاں اس حد تک وہ درست کہتے ہیں کہ جو وائس چانسلرز کے پاس اختیارات ہیں وہ وائس رائے کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے. چونکہ یونیورسٹی زیادہ بن گئی، اب اس میں وائس چانسلر زیادہ ہے اور بیوروکریٹ اس میں وائس چانسلر بننا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں وائس چانسلر ان کے گوڈے کے نیچے رہیں. یہ ہے ایک طرف کی بات. دوسری طرف کی میری ذاتی آبزرویشن ہے کہ 3-4 پنجاب میں ایسے وائس چانسلر آئے جنہوں نے نہ قانون دیکھا نہ وہ اس قابل تھے، اور انہوں نے اپنے پروفیسرز کو بھی تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ بیوروکریٹس کو مل گیا جواب کہ ہم ایکٹ میں تبدیلی لائیں. اچھا، جب میں نے وزیر تعلیم سے راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب سے پوچھا کہ ایک ایکٹ گھوم رہا ہے، ایک میڈیا ہاؤس نے وہ چلا بھی دیا ہے، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ہیلتھ کی طرف سے آیا ہے، یہ تو HED. اب آپ نے پوچھا تھا HED کیا؟ HED ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جس کا سیکرٹری ہیڈ ہوتا ہے. HEC ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، چاہے صوبائی ہو، جس کا ایک چیئرمین پروفیسر یا کوئی بھی ریسرچر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ وزیر تعلیم ہیں ہائر ایجوکیشن کے راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب، اور آپ کہتے ہیں ہیلتھ منسٹر نے بنایا ہے، ہیلتھ سیکٹری نے بنایا ہے. تو وہ تو ہیلتھ سیکٹری نبیل اوان ہے. نبیل اوان صاحب کے متعلق وہ سابق HED کے بھی سیکٹری رہے ہیں. میں انہیں کہا کرتا ہوں وہ ایسی سبزی ہے کہ ہر سالن میں پک جاتی ہے. وہ نون لیگ کے ساتھ بھی بڑے سیٹ تھے نبیل اوان، آج کل بھی بڑے سیٹ ہیں. وہ بیوروکریٹوں کے آلو ہیں، وہ بیوروکریٹ کے آلو، ہر سبزی میں آلو ہیں وہ، اور وہ ستیہ ناش کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ میں نے کہا آپ وزیر اعظم، آج کل آلو میٹھے ہو گئے نا ویسے صاحب، نئے آ گئے 80 روپے کلو. اچھا ٹھیک، میں ذرا آلو سے گاجروں کی طرف چلا جاؤں. تو چلتے ہیں یونیورسٹیز کی طرف دوبارہ آلووں سے نکل کر کے. یہ ایگریکلچر یونیورسٹیاں کبھی پھر ڈسکس کریں گے. تو بات یہ ہے کہ کس نے کہا ہیلتھ سیکٹری کو، نبیل اوان صاحب کو؟ یار آپ دیکھیں، ابھی ہم روتے ہیں ڈیلی میڈیا پہ کہ یہاں کرونا کا معاملہ ہو رہا ہے، یار تو HED والا کام کر رہا ہے نبیل اوان صاحب، واٹ از دس؟ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ کیا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ یہ بہرحال منسٹر بھی، جو یہ سیکٹری بھی HED کے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وائس چانسلر چیئر نہ کریں،
सिंडिकेट को। आपको पता है कि सिंडिकेट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है और वाइस चांसलर अफसर मुजाज होता है। मैं आपको बताऊं जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां वाइस चांसलर सिंडिकेट को हेड नहीं करता। वो जो गवर्निंग बॉडी होती है वो करती है, वरना वहां ऑटोक्रेसी आ जाती है, आमरीत आ जाती है जो आपकी यूनिवर्सिटीज में आई है। अब वाइस चांसलर ये कहते हैं कि हमारी कौन मानेगा अगर हम चेयरमैन नहीं होंगे सिंडिकेट के। अरे भाई, अगर उसके बगैर अब जरा गौर करें कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहां तो वाइस चांसलर सिंडिकेट को या गवर्निंग बॉडी को हेड नहीं करता, तो आप भी ना करें। MIT में भी कोई नहीं करता। तो असल में मामला बन गया प्रेस्टीज। ये वाइस चांसलर इतनी लालची, खुद गर्ज और मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल कर दे बेशर्म शख्सियात हैं। ये तो PVC अपॉइंट नहीं होने देते कि प्रो वाइस चांसलर अपॉइंट हो गया तो एक कैंडिडेट बैठ जाएगा वाइस चांसलर बनने के आपने लिए। खूबसूरत बात की, लेकिन लबो लाजा आपका जरा ज्यादा स्वीट सख्त है, नहीं कह सकता। मतलब कितने साल हो गए सर? मैं तो आपकी सख्ती को भी जाना स्वीट कहता हूँ, मेरी मजबूरी है सर। कितने दिहाई से मेरी बड़े वाइस चांसलर से बात हुई, मैं तो कायल हूं कि PVC ज्यादा हो। मैं तो कहता हूं 2 PVC होने चाहिए, एक एडमिन का अलग होना चाहिए, एकेडमिक का अलग होना चाहिए। अपना मेरी यक वक्त बहुत सारे वाइस चांसलर से भी राब्ता है, ब्यूरोक्रेसी से भी राब्ता है, मिनिस्टर साहब से भी राब्ता है। सच्ची बात बताऊं, ना ब्यूरोक्रेट्स को एजुकेशन का है, ना सियासतदानों को एजुकेशन का है, ना वाइस चांसलर्स को एजुकेशन का है, सबको अपने ओहदों का है। अब मैं एक आपको इसका हल सुजेस्ट कर देता हूं। मैं कहता हूं वाइस चांसलर्स को बेशुमार इख्तियारात दे दें, लेकिन ब्यूरोक्रेट को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को आप सिंडिकेट का चेयरमैन ना बनाएं। सर रिटायर तो आज है ना, कल को सर्विंग भी आएगा, उसके बाद फिर खाकी वर्दी वाला भी आगे बैठ जाएगा। जर्नैल रिटायर को भी ना बनाएं। और मैं ये कहता हूं कि फॉर गॉड सेक आप जज को भी ना बनाएं, भले वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिटायर हो, इसे प्रोफेसर के लिए रहने दिया जाए। अच्छा, एक आप काम, वो कहते हैं कि हमने, इन्होंने नाम जो डिस्प्यूटेड एक्ट आया ना सर, उसको रजी मैं बात खत्म करने लगा। इस पे एक फड़कता हुआ फिक्रा है, एक दूसरे को जलील करने के लिए प्रोफेसर साहब खुद ही काफी है। प्रोफेसर साहिबान एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बाहर से किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उसका वही वैरी होता है। अच्छा, इसमें अर्ज ये है, जो छाता बरदार एक्ट आया उसका नाम रखा गया मॉडल एक्ट। अच्छा, जो अब मिनिस्टर की तरफ से आएगा, यानी मॉडल एक्ट बना के दिया हेल्थ वालों ने, वाह। और जो मिनिस्टर साहब की तरफ से आएगा उसका नाम होगा यूनिफॉर्म एक्ट। यूनिफॉर्म एक्ट के लिए मेरा इनपुट भी मैंने गुजारिशात की हैं। मैं कहता हूं रजी, पूरे पाकिस्तान का एक ही एक्ट होना चाहिए यूनिवर्सिटीज, चाहे खवातीन हो, चाहे पुरानी यूनिवर्सिटियां हो, चाहे नई हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, और उसमें यूनिफॉर्मिटी कम अज कम इस हद तक तो लाएं कि असातिज़ा की नुमाइंदगी हो। अब असातिज़ा की नुमाइंदगी का सीधा तरीका, एक लेक्चरर हो, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक एसोसिएट और एक फुल प्रोफेसर, और वो इलेक्ट होके आए। अच्छा, आप मेरिट एक बना लें, 1-2 स्टूडेंट भी लाएं। स्टेक होल्डर 3 ही होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर। आप इनको बाहर बिठाएंगे, आप कहेंगे जी हम चेयरमैन बोर्ड को ले आए, हम DO को ले आए, इनसे काम नहीं चलेगा। खुदा की कसम रजी, मेरा ये तजर्बा है, मुशाहदा है, लोग जो सियासतदान भी हैं सिंडिकेट में, एजेंडा कोई नहीं पढ़ के आता और सारे जी हजूरी करते हैं। हमारे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वो एक तरह सिंडिकेट के मेंबर बने तो सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को लगवाया। ना करें, दोस्त हैं आपके भी और मेरे भी, ना करें। प्यारे दोस्त हैं, स्मार्ट लोगों में शामिल हैं, लेकिन देखें सिंडिकेट एक बड़ी मोतबर बॉडी होती है। ठीक है, मैं हुकूमत को कहता हूं कि यूनिफॉर्मिटी लाएं, हाँ, वाइस चांसलर को इख्तियारात भी दें, लेकिन आप अमेरिकन मॉडल को, बॉस्टन स्कूल ऑफ थॉट को नहीं, अमेरिकन मॉडल को मद्देनजर रखें। प्रोफेसर, मेरा गुस्सा वाइस चांसलर पे भी है कि स्टूडेंट यूनियन नहीं होनी चाहिए, हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जी। ये PVC भी नहीं होना चाहिए, हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। दोनों काम उड़ा, लड़कों की भी नहीं होनी चाहिए, प्रोफेसर की भी नहीं होनी चाहिए, कुछ किसी की भी नहीं होना, आशा भी नहीं होनी चाहिए। एक मुझे जुमला क्या लेने दें, एक जुमला, प्रोफेसर इतने अल्लाह लोग हैं, आप तो कुछ ज्यादा ही कह गए, मेरा तो चूंकि उनसे रोमांस है, इतने अल्लाह लोग हैं कि वो वाइस चांसलर्स की फेवर कर रहे हैं। हालांकि जितने फेवर कर रहे हैं लीडर टाइप, इन्होंने वाइस चांसलर नहीं बनना, और वाइस चांसलर ने 3 साल 4 साल रहना है। जब तक आप एजुकेशन की फेवर नहीं करेंगे, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। और एक और बात, ठीक यार, इन एजुकेशन वाले प्रोफेसरों को समझाएं, एक्ट बन गया, ओके, पास कहां से करवाना है, पास कहां से कराना, इतने तो बंदे ही नहीं है। और ये हमारे प्रोफेसर और वाइस चांसलर्स
اللہ معاف کرے ان کے میٹر گھومے ہوئے ہیں, اڑ گئے, برباد ہو گئے, لٹ گئے. تو میں انہیں کہتا ہوں آپ کہیں نہیں گئے, آپ کی بادشاہیاں قائم ہیں. آپ وی سی آر ہیں تو وی سی آر رہیں گے, وی سی ہیں تو وی سی رہیں گے. حکومت کے پاس اتنے بندے ہی نہیں ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نیا ایکٹ پاس کروا سکے تا آن کے کہ وہ کہیں اور سے اشارہ نہ ہو. تو بہرحال پوچھنا تو بنتا ہے نا پٹی صاحب کہ کیتا کی یہ, میرا مطلب ہے سارے اختیارات آپ نے لے لیے, اب نجی یونیورسٹیوں کو منصہ شہود پہ آئے ہوئے اس ملک کے اندر 20 سال ہو چلے ہیں, 20 سال نہیں تو 18 سال تو ہو ہی چلے ہیں. ان 18 سال میں آپ نے کیا ہے یار یہ سارے اختیارات لے کے. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے پوچھنا تھا, آپ کے ایک دوست ہوتے تھے, وہ ہر جگہ کے اوپر وہ گلے میں 2 رنگ کا پٹا, میرا مطلب ہے وہ کیا دوپٹہ ڈال کے, میں 2 والا لفظ بھول گیا, 2 پٹا ڈال کے جی وہ گھوم رہے ہوتے تھے, اور ہر جگہ پہ آگ بھی لگانے جاتے تھے, منہ سے بھی آگ لگاتے تھے اور فزیکلی بھی آگ لگاتے تھے. جناب مداد راز صاحب, سنا آج کل وہ ایجوکیشن کے کچھ ہیں مدار المہام کتے نظر نہیں آندے. آخری دفعہ ایک رپورٹر نال دے بکی پئے سن, وہ دے گل پئے سن, اور وہ رپورٹر نے پھر چنگی بےزتی کیتی سی ٹکا کے. پھر اس تو بعد میڈیا تو تائب ہو گئے نے, نہ کوئی ٹویٹ کرتے نے, نہ کوئی یوٹیوب تے اپنا کوئی پاندے نے. ادو بڑی اگ لگی ہوئی سی جناب نو, کتے ہوندے نے آج کل؟ بھائی صاحب وہ آج کل کوارنٹائن میں ہیں جی. اچھا, کرونا نہیں ہے انہیں, وہ سیلف کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں, میڈیا سے کوارنٹائن, سال سے کوارنٹائن جی وہ کافی انہوں نے کیا ہے. ان کو کافی اس پہ جو ہے مسئلہ بنا, وہ جو رپورٹر کے ساتھ انہوں نے پھڈا ڈالا تھا. رپورٹر وہاں پہ جو ہے نا پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ متحد ہو گئے, یا ان میں یونٹی آ گئی, یا انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہمیں ان سے نبٹنا چاہیے. وہ نہیں ڈرے کسی بھی ٹیلی فون سے جو آتے ہیں مختلف لوگوں کو, وہ نہیں ڈرے کسی سے نا, رپورٹر حضرات وہ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے ان کو بڑا اچھا جواب دیا. اب بات آپ کر رہے تھے جو یہ ساری کہ جی باقی کیا بنے گا اور کیا ہوگا. دیکھیں ان وائس چانسلر حضرات, ہم بھی یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے استادوں میں سے استادوں میں ہیں یار, ٹھیک ہے نا جی. لیکن کسی دوسرے کو بھی انہوں نے گوڈا رکھا ہوا ہے باقیوں کے سروں کے اوپر. یہ خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے. اگر کوئی اچھا اسی لیے وہ پیڈا کے نیچے لا رہی ہے نا اب بیوروکریسی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اگر سرکاری یونیورسٹیز اگر پرفارم کرتی ہوتی تو پرائیویٹ یونیورسٹیز یا پرائیویٹ سکولز کا کام ہی کوئی نہیں تھا ہمارے ملک میں. ایک کلاس سے دوسری کلاس شروع کرتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے ہماری سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر. اس کے بعد آپ اور یہ دھکیلتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طرف لوگ, کیونکہ بعد میں جا کے انہوں نے پرائیویٹ یونیورسٹیاں جوائن کرنی ہوتی ہیں. پروفیسر صاحب جو ہے وہ مائنڈ کریں گے, لیکن کتنے وائس چانسلر ہیں جو جا کے 10 فٹ ضرب 8 فٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ گئے ہیں کہ یہاں سے 5 لاکھ روپے مہینہ ملے گا. جی آپ دیکھ لیں. دوسرا رئیس صاحب, اور پچھلا سرکاری یونیورسٹی تباہ و برباد کر کے آئے ہوں گے. بالکل. اچھا ایک وائس چانسلر کا جملہ بٹی سن لے, انہوں نے کہا یار اگر ہمیں سنڈیکیٹ کا چیئرمین نہ رہنے دیا تو ہم پرائیویٹ میں جا کے جاب کر لیں گے, صرف 1 سیٹ کی نوکری کرنی ہے نا. یعنی وہاں نوکری کر لیں گے, سرکار میں بادشاہت چاہتے ہیں. صاحب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ پچھلے معاملہ آیا اور یہاں پہ کمرہ ہوتا ہے اسٹوڈیو سے بھی بڑا نا وائس چانسلر کا سرکاری یونیورسٹی میں. وہاں پہ 8 فٹ ضرب 10 فٹ کے کمرے میں میں نے سیکٹری سمیت بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ایسی مخلوق کو کہ جس کی ایروگنس مان نہیں ہوتی. درست مان رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, بالکل ایسی ہے. صاحب ابھی یہ جب معاملہ آیا کورونا کا تو ایک آن لائن کلاسز کا پوری دنیا میں شور پڑ گیا, ہمارے بھی پڑ گیا. مجھے کسی سرکاری یونیورسٹی کی آن لائن کلاسز سوائے اسلام آباد کے جو پروفیسر صاحب جانتے ہیں, ان کے علاوہ کسی پرائیویٹ سکول اور سرکاری سکول کا یا کالج کا نہ ہی مجھے یونیورسٹی کا کوئی سمبندہ مجھے ملا. آن لائن پنجاب یونیورسٹی نے کی ہیں تھوڑی سی یار, ایسے بہت محدود کی ہیں ان کے وہ سسٹم. اس کے بعد اچھی رینکنگ میں آتی ہے پنجاب یونیورسٹی. بالکل آتی ہے جی. میں پنجاب یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہوں جی. میرے دادا پنجاب یونیورسٹی ہے, اس نے کر بھی لیا. میرے دادا, میرے ابا, میں اور میرا بیٹا, ہم 4 نسلوں کی یونیورسٹی ہے سر. معاف کر دیں اس یونیورسٹی. بس اب آپ کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے ویسے تو, لیکن بات یہ ہے کہ آن لائن کلاسز کا جو مسئلہ آیا, کسی سرکاری یونیورسٹی کے وائس چانسلرز نے آگے بڑھ کے نہیں کہا کہ جی میں شروع کراتا ہوں, میں تمام کی تمام, تو کسی کا حرج نہیں ہونے دوں گا. سب سے پہلے ہم نے اس پروگرام میں ذکر کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا, اگر کیا بھی ہے تو اپنے افیلیٹڈ اداروں کو آن ہی نہیں کیا کہ وہ بھی کریں. انہوں نے بھی نہیں کیا. اب میرا بیٹی میری پڑھتی ہے جی 8ویں جماعت میں, پرائیویٹ سکول میں ہے. ان کی پچھلے 1 ماہ سے اس بیٹی میری کی جو ہے نا جی کلاسز آن لائن چل رہی ہیں. پورے وہ 11 بجے شروع کرتے ہیں جی, 1-1.5 بجے تک. مختصر کر دیں, لیکن انہوں نے آؤٹ آف پریکٹس نہیں ہونے دیا بچوں کو. اسی طرح جتنے پرائیویٹ ادارے آپ کے ہیں وہ سارے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. لیکن حرام ہے کہ کسی سرکاری یونیورسٹی کی, مجھے بتا دیں یو ای ٹی کی کوئی کلاسز ہوئی ہیں,
पंजाब यूनिवर्सिटी के चंद कितने डिपार्टमेंट्स हैं मुझे अब नहीं पता, मेरा ख्याल है जब मैं पढ़ता था यूनिटी ने अपने प्रोफेसरों के बगैर सिंडिकेट कर लिया। जी, अब उसमें मुझे अब नहीं तो पता 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट हो चलें गए। 50 से ज्यादा, उसमें मुझे बता दें 4, 5, 7, 10 मुझे तो नहीं पता। जब हम पढ़ते थे तो 36 होते थे, जी। अब सुना है 50 से भी ज्यादा हो गए होंगे। बिल्कुल है। जिसने ज़राए इब्लाग जिसको ये मास कम्युनिकेशन कहते हैं उसके भी नहीं हुए जी क्लासेस, तो जहाँ तक मेरे इल्म में है कोई क्लासेस नहीं हुई। और वहाँ पे हर वक्त जो फड्डा रहता है ना वो ये रहता है जी कि इसका चेयरमैन कौन बनेगा इस डिपार्टमेंट का, वहाँ यही मसले मसाइल नहीं आ कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है ना जी। तो मुख्तसरन ये है रईस साहब, ये एक्ट हुकूमत बनाना चाहे ना बनाना चाहे, ना इन्होंने खुद कुछ करना है ना इन्होंने बाकियों को कुछ करने देना है। ये आज तक स्कूलों की फीसों का मसला तो हल करा नहीं सके। और डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वैसे अपना अरसलान भट्टी बंदा मतलब के खाकी वालदैन की औलाद हो और मतलब के सिस्टर का रिश्ता हो जाए शरीफ बरादरान के हाँ, और खुद वो पीटीआई के अंदर आला ओहदे पे फायज हो, तो उससे स्ट्रांग बंदा कोई नहीं हो सकता। देखिए 3 कुव्वतें मर्ज कर रही हैं जी, वो जिताने में नून लीग का हाथ होता है, फिर उसकी एरोगेंस बनती है। फिर वो क्या बनता है जी, एक मतंजन कहते हैं उसको, जिसमें सारा कुछ यार मतंजन बने ना बने उसके जितवाने में नून लीग का हाथ होता है। एरोगेंस बनता है, वो बिल्कुल एरोगेंस है जी, उसमें होनी भी चाहिए। सर वो अब हमजा नाराज हो जाता है ना अब्बा से अगर उसको जितवाया ना जाता। अब बात ये है जी कि और भी हैं, लेकिन रईस साहब हमने तालीम के लिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 10 अरब रुपया रखा हुआ है वफाकी बजट में। मुझे बता दें कि 10 अरब रुपया हमने उसके लिए रखा है जबकि हम 1200 अरब रुपया हमने दे दिया। 64 अरब रुपया हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए जी रखा है। वो उसके उन्होंने 10 अरब एक रखा है, 64 एक रखा है, इस तरह मिला जुला के कोई 200-250 अरब रुपया टोटल। आप दोनों मुराद राज से राजी हो या ना हो, लेकिन मेरी बहुत सारी तौक़ुआत वाबस्ता है राजा यासिर हुमायूं सरफराज से, और मैं ये समझता हूँ कि वो इस पे भी गौर करेंगे कि ये जो फेडरल की यूनिवर्सिटियों के सब कैंपसेस बन रहे हैं और प्राइवेट के बन रहे हैं, इनमें भी कोई यूनिटी लाएं, इसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी लाएं। साहब मैं आखिरी बात कर दूं, टाइम थोड़ा रह गया। बिल्कुल, जो ये सब कैंपसेस बनाते हैं उसमें वहाँ पे फ्रॉड पकड़े जाते हैं, फिर वो लोग जो बच्चे हैं वो नहर पे या किसी जहाँ पे उनका कैंपस होता है वहाँ बाहर आके ट्रैफिक रोकते हैं और उनको डिग्रियाँ अवार्ड नहीं की जाती। खुदारा अगर आपने एक्ट बनाए ज़रूर बनाएं, मैं इनके साथ हूँ, लेकिन उसमें कम अज़ कम जो ये यूनिवर्सिटियाँ ये हरकतें करती हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, जो भी हैं, एक एक्ट लागू कर दें पूरे मुल्क के अंदर, ताकि हमें इधर उधर ना भागना पड़े, हम अदालतों में ना जाएं, अदालतों का वक्त जाया ना करें, बर्बाद ना करें। एक एक्ट होगा ना, के अपने मसले हल नहीं होते। रजी जब एक्ट होगा ना, यूनिवर्सिटी मींस यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हो यूनिवर्सिटी मींस पब्लिक वो, इससे फर्क नहीं पड़ता, अमीर की हो गरीब की हो। तो इसलिए यूनिफॉर्म एक्ट लेके आए जी, जो सब पे लागू हो, वो आजाद कश्मीर पे भी हो, गिलगित पे भी हो, वो बलोचिस्तान, केपी, सिंध और पंजाब। आपके मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिफर करूंगा। नए दौर में अबलाग के नए ज़राए आने के बाद तालीम के तकाजे भी बदले हैं। MIT के अंदर बैठा हुआ एक प्रोफेसर जो है वो भारत की एक यूनिवर्सिटी के अंदर या कतर में बैठे हुए स्टूडेंट के एक ग्रुप को क्लास ले रहा होता है, उनकी क्लास लेता है और क्वेश्चन आंसर के लिए और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए लोकल डिमॉन्स्ट्रेटर आपने रखा होता है, और यूं एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन आप रिमोटली दे रहे होते हैं। पिछला एक्ट भी मैंने पढ़ा था, अरब पढ़ा था, और मैं इसको भी पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी साजी के ऊपर ऐसा माइंडसेट मौजूद ही नहीं है जो फ्यूचर के इन चैलेंजेस को एड्रेस कर बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल में जो है ना, हासिल मुतालिया या मग्ज कह दिया आपने इस गुफ्तगू का। मैंने किसी से कहा, आपको पता पिछले 17-18 वाइस चांसलर का इंटरव्यू किया तो एक प्रोफेसर ने कहा आप कंसोर्शियम की बड़ी बात करते हैं, यहाँ डिपार्टमेंट एक यूनिवर्सिटी में आपस में मिलके नहीं बैठते, इल्म आपस में तकसीम नहीं करते, बल्कि तकसीम नहीं होता, वो तो क्या आप कहते हैं मल्टीप्लाई होता है, वो नहीं करते। तो जिस कंसोर्शियम की आपने बात की है ना कि बंदा MIT में बैठा हो और हम क्लास ले रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए फिर वही मैं बात कहा करता हूँ रजी, नीयत आप जैसी चाहिए। इस तब्दीली वाली बदनीयती से ये काम नहीं चलेंगे। मैंने 20 साल विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाया है और वाहिद टीचर था जो क्लास का वक्त शुरू होने से पहले पहुंचा करता था और 10 मिनट ऊपर क्लास लेके छोड़ता था, और वहां पे जो रेगुलर फैकल्टी को तो आप 20वें ग्रेड में नहीं थे ना, आप 20वें ग्रेड में नहीं थे, विजिटिंग फैकल्टी को तो आप रेगुलर को तो आप भूल ही जाएं। विजिटिंग के लोग भी आधा घंटा गुजार के आते हैं और आधा घंटा पहले
کلاس چھوڑ دیتے ہیں. میرا بچہ خود یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. بھٹی صاحب آپ کو کنکلوڈ آخری بات یہ تھی جی کہ کیا تعلیم حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے نہیں یا نہیں؟ بس میں یہ سوال ہے. بالکل بھی شامل نہیں ہے. میں نے وائس چانسلرز کے بارے میں بڑی سخت گفتگو کی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے اپنے بزرگوں کی میراث جو ہے, جو یونیورسٹی ہے جس کو ہم پنجاب یونیورسٹی کہتے ہیں, جب وہ پچھلے کم از کم 12 سال سے تباہی کی رولر کوسٹر کے اوپر سوار ملتی ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. کتنے پیپر جا کے انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ نے یا طلبہ نے پیش کیے ہیں, اپلائیڈ پیپر. کتنی ان کے جو ریسرچ پیپر ہیں وہ دنیا کے انٹرنیشنل جو ریسرچ میگزین ہیں ان کی زینت بنے ہیں, اور کتنے ریسرچ میگزین اس یونیورسٹی نے خود نکالے. سارے ہی نوکریاں تے بیٹھے ہوئے. لیکن اب ہوپ رکھیں, آپ کی عادت اچھی ہے, انشاءاللہ لگتا ہے کہ بہتر ہو جائے گا. اچھا, سارے تنخواہ کٹڑ دے بیٹھے ہوئے ہو, کو خدا دا خوف کرو یار, وہ تھوڑا جا ہی کنٹریبیوٹ کر دو. آپ اگر اپنی تنخواہ کا 20% بھی ریٹرن کر دیں اس ادارے کو, یہ میرے باپ دادا کا ادارہ ہے اور میری اگلی نسل بھی یہاں پہ پڑھ رہی ہے. اور بیوروکریسی کو انہوں نے خود رضی اپنے پیچھے لگایا, انہوں نے خود اپنی حرکتوں سے لگایا. اپنی حرکتوں سے آپ اپنی ویکنس شو کریں گے. پنجاب یونیورسٹی میں نے جب گریجویٹ کیا اور اس کے بعد اور اب تک میں نے 1 یا 2 دفعہ پروفیسر پی وی سی دیکھا ہے. میرا خیال ہے آج کل ہے, شکر ہے, مظہر سلیم صاحب ہیں. جی اچھا, پروفیسر مظہر سلیم صاحب ہیں. لیکن مطلب درمیان میں تو ایسے عامر قسم کے وائس چانسلر اپنا شریکہ کون پیدا کردہ جے ظالمو. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اپنا وارث پیدا کرنا ہوتا ہے, اسے تربیت دینی ہوتی ہے, تبھی میراث اگلی نسل کے اندر منتقل ہوتی ہے. اگر تعلیم کو وراثت سمجھیں گے تو اگر آپ اس وارث کو وہ روایت اس کے حوالے نہیں کریں گے تو وہ آپ کے نام کو, آپ کے اثاثوں کو, آپ کی سلطنت کو تباہ و برباد. آزاد کشمیر کی ایک بات کر لوں میں جاتے جاتے؟ کر دو. مجھے پتہ ہے آپ نے اختتامیہ کہہ دیا, آپ اختتامیہ پھر نیا بنا لیں گے. آزاد کشمیر یونیورسٹی اس لیے رضی بڑی اہم ہو گئی ہے کہ وہاں پہ جو کیمپس ملا ہے نا, کنگز عبداللہ کیمپس, اس میں سعودیہ نے ہمیں بہت پیسے دیے. اچھا, سعودیہ نے بنائی ہے, اور اس جیسا کوئی سعودیہ نے ہمارے ہاں کیمپس ہی نہیں ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ دیکھیں. تو وہاں آج کل وائس چانسلر اچھے ہیں. اس وقت اگر وہ ایکٹنگ وائس چانسلر کو مسعود خان صاحب اگر عہدہ دے دیں گے نا, تو اس کیمپس کا بھی کام رکے گا, اپنا بھی کام رکے گا. میں ان سے آپ کی وساطت سے, آپ سے میں نے وقت چھینا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, تو آپ کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو وائس چانسلر کلیم عباسی صاحب ہیں, جب تک نیا وائس چانسلر نہیں آتا انہیں ایکسٹینڈ کر دیں, کیونکہ کنگ عبداللہ کیمپس ہماری قوم کا انمول سرمایہ ہے اور مہربانی ہے. بہت بڑا ایسٹ ہے, بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. اس خوبصورت بلڈنگ کو خوبصورت ذہنوں والے لوگ پیدا کرنے چاہیے. پروفیسر صاحب, بھٹی صاحب, دونوں صاحب کا بہت شکریہ. آج کا یہ خصوصی سیگمنٹ اتنا ہی. خیال رکھیے گا اپنا, کورونا سے بھی اور دوسری بیماریوں سے بھی. اللہ حافظ.